بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پچھلے 3-4 گھنٹوں کی نئی خبریں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان کا سیاسی مستقبل سیل کر دیا گیا ہے، منیب فاروق کا دعویٰ۔ قانونی ماہر اور تجزیہ کار منیب فاروق نے ملک کی موجودہ سیاسی و آئینی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے سیاسی مستقبل سے متعلق اہم دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مستقبل کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تاہم موجودہ قانونی اور سیاسی حالات کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال ایک خاص سمت کی طرف اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے مطابق ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اور دستیاب مستند معلومات کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے عملی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ منیب فاروق کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں سابق وزیر اعظم کا سیاسی راستہ پہلے ہی محدود ہو چکا تھا، جبکہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے نے اس صورتحال کو مزید واضح کر دیا ہے۔ ان کے مطابق اب متعلقہ مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئینی عدالت منتقل کیے جائیں گے، جہاں ممکنہ طور پر وہی نوعیت کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے جس کا قانونی حلقوں میں اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ قانونی پیش رفت اور آئینی طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی سمت کافی حد تک واضح نظر آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کے ممکنہ نتائج کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ جاری قانونی عمل مستقبل کی تصویر واضح کرتا دکھائی دیتا ہے۔ عمران خان کا سیاسی فیٹ سیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے بھی سیل تھا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے نے اب مہر ثبت کر دی ہے۔ ہائی کورٹ سے کیس آئینی عدالت جائے گا اور آئینی عدالت سے وہی فیصلہ ہونا ہے جو منیب فاروق کے ذریعے ایک اور پیغام آ گیا۔ ایران امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار، پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے پاکستان کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر تیار ہے، تاہم تہران چاہتا ہے کہ بات چیت کسی طے شدہ مفاہمتی فریم ورک کے تحت آگے بڑھائی جائے۔ رپورٹس کے مطابق ایران مذاکرات کو مختلف مراحل میں مکمل کرنے کا خواہاں ہے۔ پہلے مرحلے میں آبنائے حرمت سے متعلق معاملات، دوسرے مرحلے میں منجمد اثاثوں، جبکہ آخری مرحلے میں جوہری پروگرام پر بات چیت کی تجویز دی گئی ہے۔ ایران نے آبنائے حرمت میں کسی نئی راہداری کے قیام کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق پاکستان اور قطر سمیت بعض ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تہران کی پہلی ترجیح اپنی خود مختاری اور سلامتی کا دفاع ہے، جبکہ سفارتی کوششوں کو بھی جاری رکھا جائے گا۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ ماضی میں مذاکراتی عمل کے دوران فوجی کارروائیوں سے سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا، تاہم فریقین کے درمیان رابطوں کے امکانات بدستور موجود ہیں۔ عالمی مبصرین کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مذاکرات خطے کی کشیدگی، توانائی کی ترسیل اور عالمی منڈیوں پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ہلچل مچا دینے والا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا بڑا اعلان امریکی سیاست میں نئی ہلچل مچا رکھی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اعلان کرتے ہوئے چوتھی بار صدارتی الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ صحافیوں کی تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپ کے لیے یہ شاید بہت بڑی خبر ہوگی، مگر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ چوتھی بار صدارتی الیکشن لڑیں۔ صدر ٹرمپ دوسری صدارت کی مدت تقریباً نصف حد تک مکمل کر چکے ہیں۔ امریکی آئین کی 22ویں ترمیم کے سیکشن 1 کے مطابق کوئی بھی شخص دو بار سے زیادہ صدر منتخب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تیسری ہی نہیں براہ راست چوتھی بار بھی صدر بننے کی خواہش کا اظہار کیے جانے پر لوگوں کو حیرت نہیں ہوئی۔ شام اسرائیل کے ساتھ کون سا معاہدہ کرنے والا ہے؟ صدر احمد الشرع نے انکشاف کیا ہے کہ شام کئی ممالک کی شرکت سے اسرائیل کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں شامی صدر احمد الشرع نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ سیکیورٹی معاہدہ ایک جامع امن کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ گولان کی پہاڑیوں پر شام کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، جن پر اسرائیل نے 1973 سے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ احمد الشرع نے کہا کہ شام اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تصادم سے گریز کر رہا ہے۔ شام کا لبنان میں کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں۔ شامی صدر نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ شام کا پڑوسی ملک لبنان میں کسی بھی قسم کی عسکری مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شامی حکومت اس وقت ایسے طریقوں پر غور کر رہی ہے جن کے ذریعے لبنانی حکام ملک کو اس کے موجودہ بحران سے نکالنے اور اسے سلامتی کی طرف گامزن کرنے میں مدد کر سکیں۔ جنوبی لبنان اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو کہ حزب اللہ اور اسرائیل افواج کے درمیان مہینوں کی لڑائی کے تناظر میں ہے۔ احمد الشرع نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لبنان کے بحران سے نپٹنے کے لیے صرف ایک سیکیورٹی اپروچ کی نہیں بلکہ ایک ایسے جامع حل کی ضرورت ہے جو متعدد مسائل کو حل کرے۔ مولانا کو حصہ نہیں ملا اس لیے غصے میں ہیں، جب بھی الیکشن لڑا نہیں شکست دی۔ علی امین گنڈاپور گنڈاپور نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو حصہ نہیں ملا اس لیے وہ غصے میں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو حصہ نہیں ملا، اسی وجہ سے وہ غصے میں ہیں، جبکہ پشین سے فارم 47 کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں، لیکن جب بھی ان کے خلاف الیکشن لڑا انہیں شکست دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جب بھی الیکشن لڑا انہیں شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ شہداء پوری قوم کے ہیں اور ان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ مولانا شہداء سے متعلق بیان واپس لیں اور سیاست میں شہداء کو نہ لائیں۔ شہداء ہم سب کے ہیں اور ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں فورسز کے علاوہ عوام نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ مولانا کے والد بھی انگریز کی فوج میں حوالدار تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ مولانا کو حصہ نہیں ملا، اسی وجہ سے وہ غصے میں ہے۔ مولانا کو عوام نے مسترد کیا، اب وہ اپنا غصہ شہداء پر نہ نکالیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا خود پشین سے فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں۔ شہداء کے 1200 کنال زمین مولانا نے GHQ سے منتقل کرائی، حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو بھی
GHQ سے زمین منتقل نہیں ہوئی، لیکن مولانا نے بلیک میل کر کے حاصل کی۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ عمران خان کو آئینی قانونی حقوق فوری فراہم کیے جائیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ریاست کی زیادتی ہے، عدالتوں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے عوام کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی نورا کشتی چل رہی ہے۔ پڑوسی ممالک سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے۔ مودی پاکستان دشمن بیانیے پر سیاست کرتا ہے، تاہم پاکستان نے بھارت کو مؤثر جواب دیا ہے۔ عوام مایوس نہیں، غصے میں ہیں۔ عمران خان کے لیے باہر نکلنے کو تیار ہے، علیمہ خان۔ راولپنڈی بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ لوگ مایوس ہیں، لیکن عوام میں مایوسی نہیں بلکہ غصہ ہے۔ ہم اب تک 2 جگہوں پر گئے ہیں، وہاں لوگوں میں بھرپور رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا مقصد اختلافات پیدا کرنا اور قیادت کارکنوں کے درمیان فاصلے بڑھانا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی اس مہم کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، علیمہ خان کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جہاں گئے ہیں لوگوں سے بہت اچھا رسپانس ملا، تاہم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہر جگہ جانا ممکن نہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنی قیادت اور کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے رابطہ کریں، ان سے ملاقاتیں کریں اور ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں۔ اسی طرح ہم نے ایم این اے اور ایم پی ایز سے بھی کہا ہے کہ اب وہ خود قیادت کریں۔ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور اس احتجاج میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ فکر نہ کریں، ہم پریشر ڈالیں گے جس کے ذریعے عمران خان کی قید تنہائی ختم ہو جائے گی۔ عدالتی حکم کے مطابق اگر ہفتے میں صرف 18 افراد کو عمران خان سے ملاقاتیں کی اجازت دے دی جائے تو ان کی قید تنہائی عملاً ختم ہو جائے گی، تاہم اس عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیل سے ایک لفظ بھی باہر آنے نہیں دیا۔ حکام اس قدر خوف زدہ ہیں کہ عمران خان کا کوئی پیغام جیل سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس صورتحال میں ہمارے پاس مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا اور جو عوامی جذبات اور اس وقت سامنے آ رہے ہیں انہیں دیکھ کر حکام کو گھبرانا چاہیے۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں انصاف دینے کا۔ ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں، کون سا انہوں نے ملاقات کروا دی، انہوں نے تو عمران خان کا علاج تک نہیں کروایا۔ اسٹریٹ موومنٹ ہمارا مشورہ نہیں، عمران خان نے کہا تھا۔ ہم چاہتے ہیں عمران خان کے تمام حقوق بحال ہوں۔ عمران خان کا ترجیحی بنیادوں پر فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں علاج کروایا جائے۔ کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے خرچہ کہاں سے آیا؟ گاڑی کا پیٹرول اپنا تھا، 2 اسپیکر اوپر لگا لیے، یہ خرچہ ہوا۔ کسی نے بندوبست نہیں کیا، لوگ خود سن کر نکلنے۔ لوگوں کا عمران خان سے پیار ہی بہت ہے۔ اتنی تعداد میں لوگوں کو دیکھ کر ہمیں بہت حوصلہ ملا۔ چترال میں ہم نے 2 جگہ رکنا تھا، 2 کی بجائے 9 جگہ رکنا پڑا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آتے تھے، لوگ بہت پرجوش تھے، نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ ملک پاکستان کے لیے ہمیں اور ہماری عوام کو ایک بار پھر لڑنا ہوگا اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالنا ہوگا۔ اسلام آباد میں پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا، جو کہ 50 لیٹر فیول ٹینک والی کار میں 61 لیٹر پیٹرول ڈالنے پر پمپ سیل کر دیا۔ مینیجر کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-9 میں واقع ایک پیٹرول پمپ پر شہری کی جانب سے 50 لیٹر گنجائش والی گاڑی کے ٹینک میں مبینہ طور پر
61 لیٹر پٹرول ڈالنے کی شکایت پر AC انڈسٹریل ایریا موقع پر پہنچ گئے۔ شکایت کی تصدیق ہونے پر متعلقہ پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا گیا۔ پمپ کے مینیجر کو گرفتار کر کے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے شہریوں کی شکایت پر فی الفور کارروائی کرنے کی ہدایت جاری رکھی، جس کے تحت مذکورہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔